جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم نے ماضی پڑھا، جسے ہم مضارع پڑھیں گے تو ہم پھر اعوذ باللہ پر بھی ہم جو ہے نا وہ بحث کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی انشاءاللہ آج مضارع شروع کریں گے، تو ابھی ہم نے ماضی پڑھی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ وا من اور ہوتا ہے، من سے، ٹھیک ہے، یہ حروف جارہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے نحو میر میں 17 حروف جارہ ہیں، ٹھیک ہے۔ من، ٹھیک ہے نا، تو انہی میں سے شامل ہے۔ من مناتا سے، اور لوگوں میں سے، من جو، من موصولہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یقول کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لیا ہے، ماضی کا صیغہ باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر، ٹھیک ہے، اور آخرت پر، ٹھیک ہے۔ ما اور ما دو معنی ہوتے ہیں، ما ایک نفی کے لیے آتا ہے اور ایک ما موصولہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں ہے ما ہے جو ہے وہ نفی کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نفی کا ہے یا موصولہ ہے؟ یہ ما قبل اور ما بعد کے حساب سے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو قرآن پاک کی آیت کا جو اسلوب ہے اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ما کس کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی۔ وما ہم نہیں ہے وہ، بمؤمنین مومن نہیں ہے۔ اچھا، آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ایک تو ابھی نحو میر پڑھ رہے ہیں، اس سے اگلی جو کتاب ہے اس کا نام ہے شرح مئات عامل، تو اس میں پھر ان الفاظ کی بھی کچھ ڈیفینیشن اور ان کی وضاحت ہے۔ اچھا، من ہے نا، من منا سے، اب اس کا کی قسم ہے من کی، وہ اس میں ہم پڑھیں گے۔ ایک قسم ہے بازیہ، باز، ویسے تو اوورال تو من کا معنی سے ہوتا ہے، لیکن اس میں من کی پھر آگے قسمیں جاتی ہیں۔ کون سا من ہے جی؟ ٹھیک ہے، جیسے با ہے، بسم اللہ، با کی بھی، با منا ساتھ ہوتا ہے، با کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک با استعانت کے لیے ہوتا ہے، ایک سا کے لیے ہوتا ہے۔ وہ جو ہم سیکنڈ کتاب پڑھیں گے نا انشاءاللہ، شرح مئات عامل، شرح من شرح مئات عامل، مئات میں کہتے ہیں 100 عامل جو ہوتے ہیں نا، ان عاملوں کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو یہ تو اب یہاں مانا آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ لوگوں میں سے بعض، وہ کہاں سے بعض نکلا؟ یہ من سے نکلا ہے۔ لوگوں میں سے بعض یہ کہیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ بعض منافق، یا منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض کہیں گے، من جو کہیں گے ہم ایمان لے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے، وما ہم نہیں ہوں گے بمؤمن، ایمان والے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہم ضمیر مرفوع منفصل، یہ بھی آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو آپ ابتدائی کتابیں پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی بہت ساری معلومات ہمیں مل جائے گی کہ قرآن پاک خود ہم ترجمے کی طرف آ جائیں گے۔ اس آیت کا مفہومی ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک ہوتا ہے لفظی ترجمہ، ایک ہوتا ہے مفہومی ترجمہ۔ لفظی ترجمہ جو ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ آنا بہت لازمی ہے۔ جب آپ کو لفظی ترجمہ آ گیا تو مفہوم خود آپ بنا سکتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض لوگ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، اصل میں وہ مومن نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوں گے؟ منافق ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس زمانے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے ایسے لوگ جو منافقت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج پھر آگے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ایک روایت میں 4 کا ذکر ہے۔ 3 نشانیاں کون سی ہے؟ کہ جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، ٹھیک ہے جی، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ چوتھی ہے، یاد ہے آپ کسی کو چوتھی کیا ہے؟ جی جی بران بھائی۔ حضرت جب یعنی لڑائی کرے گا تو گالم گلوچ کرے گا۔ شاباش، جب بحث لڑائی ہوگی تو گالم گلوچ پہ اتر آئے گا۔ تو ایک حدیث میں 3 کا ذکر ہے، ایک میں 4 کا ذکر، پھر ہم چاروں کو اگر ہم ملا لیں تو یہ ہوتا ہے۔ یہ منافق عملی ہوتا ہے، اور یہ منافق ایمانی جو جن کی ایمان، اب جو ہمارا اس دور میں ہم کسی مسلمان کو وہ منافق نہیں کہہ سکتے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں منافق تھا، کیونکہ ان کا تو ایمان نہیں تھا نا، دکھاوے کے لیے تھا۔ اب جو کوئی مسلمان ہے، کوئی بھی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ اپنے حساب سے تو پکا مومن ہے وہ، لیکن وہ عمل کے لحاظ سے ہم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ ہاں، الزاماً اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو ہم بول سکتے ہیں کہ یہ تیری منافقت ہے،
تو منافق ہے، تو خناس ہے. الزام جواب ہم جب کسی کو دیتے ہیں وہ اور معاملہ ہوتا ہے. اوورال اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، اور کسی پر الزام جھوٹ، ٹھیک ہے نا. صحابی نے ایک عرض کیا رسول اللہ آپ مجھے وصیت کریں. آپ علیہ السلام نے زبان کو پکڑ کے فرمایا اس کو تھام کے رکھو، پکڑ کے رکھو، یعنی فضول ان چیزوں سے بچو. تو عرض کیا رسول اللہ اس زبان کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ فرمایا ہاں، اکثر لوگ اوندے منہ جہنم میں اس زبان کی وجہ سے گریں گے. زبان کی بے احتیاطی وجہ سے فرافر جھوٹ بولیں گے، الزام تراشیاں کریں گے. یہ زبان ہی تو ہے، ٹھیک ہے. تو زبان کا بہت اہم عمل دخل ہے. ظاہر ہے معافی ضمیر جو ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ زبان سے ہی صحیح طریقے سے اس کا ہم جو ہے وہ اظہار کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ زبانی کلامی مومن ہوں گے، دل سے مومن نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی. بس ان کی یہ نحوست تھی. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے. وما یخدعون، نہیں دھوکہ دیں گے الا مگر انفسہم، خود کو. وما یشعرون، انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے. اب اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، دلوں کے حال کو جانتا ہے. اللہ کو مطلب دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور مومنوں کو یہ تو ہے کہ مومن، وہ آگے آیت آ رہا ہے کہ جب آ رہی ہے کہ جب مومنوں کے ساتھ ہوں گے وہ کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں منافقوں کے ساتھ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں. یہ دھوکہ، ٹھیک ہے. تو اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا جی؟ کوئی بتائے گا اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی عمران بھائی. حضرت یہاں پہ یعنی یہی تھا کہ وہ ایمان لائے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں لائے، اور وہ دھوکہ یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو، اللہ سے دھوکہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. یہ ہے یہاں پہ مراد، یعنی کہ وہ اپنے زوم میں، اپنے زوم میں. جی، اپنے زوم میں، ٹھیک ہے. حقیقت میں تو نہیں کر سکتے. حقیقت میں نہیں کر سکتے، اپنے زوم میں اس طرح. وہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے. فی منع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کے دلوں، قلب دل کو بولتے ہیں، اس کی جمع قلوب ہے. ان کے دلوں میں مرض، مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، فزاد بڑھائے گا ہم ان کے اللہ مرض، مرض کو اور بڑھا دے گا، ٹھیک ہے. ان کے دلوں مرض، تو مرض کیسے بڑھے گا؟ جیسے قرآن کا نزول ہوگا اور اسلام کی زیادہ وسعت ہوگی، اسلام اور پھیلے گا تو ان کو اور تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی آدمی آپ سے جلتا ہے تو اللہ نے آپ کو بیٹا دیا پھر اور جلے گا، پھر اللہ نے آپ کو بیٹی دی پھر اور جلے گا، اللہ نے آپ کو نوکری دی اور جلے گا، پھر اللہ نے آپ کو مکان دیا اور جلے گا. تو آپ تو نہیں اسے جلا رہے، لیکن اس کی اندر جلن بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اللہ پھر ان کے مرض کو بڑھائے گا. وَلَهُمْ، اور لہم، ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا. با وجہ کیا ہے یہاں؟ با سبب کے لیے آتی ہے، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. سب ایک با السا کے لیے ہوتا ہے نا. وجہ کیا؟ بما کانو، اس وجہ سے کانو تھے وہ یکذبون، جھوٹ بولتے تھے، ٹھیک ہے نا. ذہن دل میں کچھ اور، زبان پہ کچھ اور، ٹھیک ہے نا. جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں مرض اور اس طرح کی. وَإِذَا، اور جب قیل، کہا جائے گا، لہم، انہیں، یا کہا جاتا ہے انہیں، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو. یہ لا تفسدوا نہیں کا صیغہ ہے، اس لیے عربی میں کہتے ہیں الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، کہ عربی علوم کی جو ماں ہے نا وہ صرف ہے، اور ان کا جو باپ ہے وہ نحو ہے. یہ دو علوم بہت عام ہیں. اگر آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، عربی کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو جو کہ ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں، صرف بھی شروع کیا ہوا ہے، نحو بھی شروع کیا ہوا ہے. جی شاہدین صاحب. السلام علیکم حضرت. یکذبون کو جو آپ نے ترجمہ کیا نا تھا، تو میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا، کیونکہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. کانو آ گیا نا، یہ کانو آ گیا. اچھا اس کی وجہ سے. اس وجہ سے جی. جزاک اللہ. تفسدو، مت فساد کرو، فی الارض، زمین میں، زمین میں فساد نہ کرو. جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں، اب فساد ہے نا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ہاں. تو قالو کہتے ہیں انما کلمہ حسر ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ نحنو، ہم، مصلحون، ہم ہی تو ہے اصلاح کرنے والے. تو ان سے کہا جاتا ہے بھئی یہ منافقت چھوڑو، ٹھیک ہے، دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا.
موم ہو جائے یا سراسر سنگ ہو جائے، یہ آپ نے سنا ہے نا شعر، موم ہو جائے یا سراسر سنگ ہو جا۔ موم آپ کو پتا ہے سنگ بولتے ہیں پتھر کو، تو وہ کہتے ہیں ہم ہی تو ہیں جناب علی، الا سن لو انہم بے شک وہ ہم المفسدون، یہی فسادی لوگ ہیں، لیکن لا یشعرون، انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ جب مضارع آپ پڑھیں گے تو مضارع ماضی ان میں کافی ساری چیزیں وہ آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو آج یہاں تک ہم پڑھتے ہیں اس کو، تاکہ مزید قوانین کی طرف ہم دیں، تو اس قوانین کو پڑھ کے پھر ہم انشاءاللہ ان آیات کو مزید ہم انشاءاللہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ تو ہم نے پڑھا تھا 4 سبق ہم نے پڑھے تھے، اور آخر سبق تھا ہمارا انشاءاللہ عربیہ کا۔ جن بھائیوں نے بعد میں وہ جوائن کیا ہے تو ان کے لیے کہ ہم جب لنک بھیجیں گے آپ کو تو اس چینل پہ جائیے گا، پچھلی کلاسیں بھی وہاں موجود ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں جو اہم سبق ہم نے پڑھا ہے وہ ہے آپ کا مضاف کا۔ ٹھیک ہے، اور یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو ہم ان کی پریکٹس کرتے آئیں گے انشاءاللہ، جیسے قرآن پاک یا جیسے ہم نے ترجمہ پڑھا ہے۔ تو مضاف جیسے کا کی آتا ہے، دراجت زیدن، زید کی سائیکل، طائر حمید، حمید کا پرندہ، لبن شاطن، بکری کا دودھ ہے، سیارت خالدن، خالد کی کار ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول، بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو یہ اس کو کہتے ہیں، پہلے جز کو کہتے ہیں مضاف، اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں مضاف الیہ۔ اور آج ہم نحو میں بھی یہ سبق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ ہم نے سبق پڑھا تھا، اس میں کا کے کا معنی آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جی برہان بھائی اس کا ترجمہ کریں اردو سے عربی کا۔ جی سر، مدرسہ کا تختہ سیاہ، یہ ہو جائے گا صبورۃ مدرسۃ۔ صبورۃ مدرسۃ، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم یہ کہیں کہ یہ جو ہے نا مدرسے کا تختہ سیاہ ہے، اب یہ پورا جملہ ہو جائے گا، یہ کیسے ہم بنائیں گے؟ ھذا صبورۃ مدرسۃ، حاضہ آئے گا کہ حاضی آئے گا؟ حاجی حاجی ہی آئے گا، یہ وہ مونث ہے لفظ۔ ہاں جی، شاباش، حاضی صبورۃ مدرسۃ، یہ مدرسۃ۔ مدرسے کا تختہ سیاہ ہے جی۔ جی، اگلا، ہاں جی، تختہ سیاہ کا چوک۔ ہوں، حضرت یہ چوک کا میں بھول گیا کیا تھا۔ ہا کا کن، ہاں جی، تو یہ ہو جائے گا حققوا صبورۃ۔ جی شاباش، وہ تختہ سیاہ کا چاک ہے وہ، تو یہاں پہ آ جائے گا حضرت ذالک، ذالکا، ٹھیک ہے، حققوا صبورۃ۔ شاباش، ہاں جی، خالد کی کتاب، ہاں جی، کتاب خالد۔ کتاب خالد، جی۔ عدنان صاحب، یہ کتاب خالد کی ہے؟ هذا كتاب خالد، شاباش، بہترین ہو گیا، اب پورا هذا جملہ بن كتاب گیا، خالد۔ ہاذا کتاب خالد۔ جی 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 خالد، جی جی، شازن وہ کتاب خالد کی ہے، ذالک کتاب خالد۔ ذالک کتاب خالد، اس پر آپ کئی جملے آگے بنا لیں، کتاب ہے، پینسل ہے، کاپی، کچھ بھی۔ جی شازن آگے پڑھیں، سعید کا قلم، قلم سعید کا قلم، قلم سعید۔ ہاں، قلم سعید، جی، یہ سعید کا قلم ہے، اچھا یہ ھذا قلم سعید۔ ہاذا قلم سعید۔ جی جی، ساجد کی دوات، جی، دوات ساجد۔ وہ ساجد کی دوات ہے، تلک دوات ساجد۔ شاباش۔ جی عدنان صاحب، بکری کا دودھ، لبن شاة، لبن شاة۔ شاطن، شاباش، بکری کا دودھ، ٹھیک ہو گیا۔ جی جی، سیب کا درخت، تفاح شجر، تفاح شجر، شجر، شجرتن آئے گا نا، تفاح شجرتن۔ شجرة، جی۔ جی، آگے اور کوئی بھائی پڑھے اگلی لائن، کون بھائی پڑھے گا؟ جی برہان بھائی۔ اچھا حضرت، یہ سیب کا درخت شجرۃ تفاح نہیں آئے گا؟ ایک ایک منٹ، شجرتن بھی آتا ہے یا شجرن بھی آتا ہے؟ اچھا،
لیکن شجرہ پہلے آئے گا شجر اور طوفا بعد میں آئے گا نا طوفاہن. ہاں یہ اچھا آپ اس کی تو یہ ہے نا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں شجرتن آئے گا نا ہاں جی شجرہ تن. اب اس کا ترجمہ اب اس کو بنائیں ذرا آپ. یہ تین نہیں آئے گا، دو زیریں نہیں اس میں آئیں گے، کیونکہ ضرور ہے نا اس میں جہر آ رہی ہے. حضرت یہ تھا نا سیب کا درخت. ہاں شجرت تو فائن آئے گا نا. دو زیریں نہیں شجرہ آئیں تو گے، طوفاہن. کیونکہ مجرور آئی ہے. ہاں شجرت تو فائن. جی حضرت ٹھیک ہے. جی ہاں شجرت جی کیونکہ آگے آئے گا. ہاں اس کو آپ یاد رکھنا ہے کہ جو پہلا آئے گا اردو میں وہ بعد میں آئے گا عربی میں. جی جی ٹھیک ہے تو وہ حضرت. لفظ پہلے عربی میں آئے گا تو وہ اردو میں بعد میں آئے گا. تو شجرت تو فاہن. ہاں جی اب حضرت جی آگے ہے گائے کا دودھ. جی لبنو بکراتن. لبنو بقراتن. جی لبنو بکراتن. پھر مدرسے کی چٹائی. حسیراتن مدرسہ تن حسیراتو مدرسہ تن. حسیرن حسیرو مدرستن. حسیرو مدرسہ تن. ٹھیک. حسیرو. اور یہ آگے آ گیا یہ مسجد کا مینارہ ہے. جی میزانۃ مسجد. ہاں میزانۃ مسجد. اگر کہیں گے یہ والا یہ بھی ڈالے نا اس میں یہ ہے نا. ہاں جی تو یہ مسجد کا مینارہ ہے تو میزانۃ مسجد یہ ہو جائے گا حاذہ میزانۃ مسجد. ہی میزانۃ مسجد. تو جب یہ مضاف الیہ ہو تو مضاف کو دیکھا جائے گا کہ مضاف مذکر ہے تو حاذا آئے گا، اگر مضاف مؤنث ہے تو پھر کیا آئے گا؟ حاذی آئے گا. ٹھیک ہے جی. چلیں جی فیصل بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ 5واں سبق پڑھیں ذرا. جی حضرت محفظۃ بیگ، جی مکتب ڈیسک، لوح تختی، قرۃ گیند، کبش مینڈا، اور جب یا لگے گا تو اس میں معنی دے گا میرا یا میری کا. میرا یا میری. یہ سبق ہے میرا میری کا. کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ کہیں گے یہ میری ہے تو پھر یا ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. یا میرا ہے تو یعنی کہ وہ اس چیز کے بارے میں نا بعض اوقات وہ جو سامنے والی چیز ہوتی ہے مؤنث ہوتی ہے تو پھر میری آئے گی، اور مذکر ہوتی ہے تو میرا آئے گا. جی پڑھیں جی. محفظتی میرا بیگ، مکتبی میرا ڈیسک، لوحی میری تختی، قرتی میری گیند، کبشی میرا مینڈا، کتابی میری کتاب، حاذا تفاحی یہ میرا سیب ہے، حاذی اجازتی یہ میرا امرود ہے، حاذی دراجتی یہ میری سائیکل ہے، حاذی قطتی یہ میری بلی ہے. یہ میری بلی ہے. کوئی بھی ہے یہ میری ہے تو اس میں شروع میں حاضی یا حاضر لگا دیں گے تو پورا جملہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یا بھائی آگے جی. شاتن. جی شاتن سوداء شاتی، جی کالی بکری میری بکری یا شاباش. کالی بکری میری ہے. ہاں جی کتاب کبیر کتابی بڑی کتاب میری کتاب. میری کتاب ہے. قطۃ صغیرۃ قطتی چھوٹی بلی میری بلی ہے. جی قرۃ صغیرۃ قرتی چھوٹی گیند میری گیند. قلم کبیر قلمی بڑا قلم میرا قلم. ہاں اس میں دوسرا پوائنٹ بھی لے کے آئیں گے. پہلا پوائنٹ تو میرا میری کا ہے. جی ٹھیک ہے. تو دوسرا ہے اس میں آپ جملہ بنا لیتے ہیں کہ حاذا تفاحی حاذی اجازتی. تیسرا پوائنٹ انہوں نے یہ دیا ہے موصوف اور صفت. یہ بھی ایک عربی میں ایک قانون آئے گا موصوف اور صفت. ٹھیک ہے. مطلب کالی بکری، بڑی کتاب، ہاں چھوٹی بلی، چھوٹی گیند، چھوٹا قلم. یہ کیا ہے؟ یہ موصوف صفت ہوتا ہے. مثلا قطۃ صغیرۃ چھوٹی بلی. تو موصوف پہلے آئے گا جو نام ہے نا، مطلب بلی پہلے آئے گی اس کی صفت آگے آئے گی، چھوٹا بڑا یہ ساری اس کی صفت آئے گی. جس طرح یہ موصوف ہوگی نا، موصوف کا اینڈ ہوگا نا، اسی طرح اس کا بھی اینڈ ہوگا. اب دیکھیں موصوف کے اینڈ پر گولتا ہے تو اس کے اینڈ پہ گولتا ہے. موصوف کے اینڈ پہ دو تنوین تو اس کے بھی یہ دو تنوین ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب دیکھیں کتاب کبیر، اب اس کے اینڈ پہ بن ہے تو اس کے بھی بن ہے، اب تن نہیں ہے. یہ موصوف ہے کتاب، یہ اس کی کیا صفت ہے. ٹھیک ہے جی.
कलमुन कबीरुन, कलमुन मुन दो पेश है, कबीरुन भी दो पेश है, ठीक है। तो शातुन ये मुन्नस है, सौदा ये भी एक मुन्नस की किस्म है। तो यहाँ आपको दूसरा एक आपको बताया मौसूफ सिफत, जैसे अर्रहमान अर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम के साथ। तो अल्लाह बिल्ला बिस्मिल्लाही, अल्लाह का जो नाम है ना उसके नीचे जेर आ गई, बिस्मिल्लाही अल्लाही। तो अब इसकी आगे सिफत है अर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान और रहीम इसकी सिफत आ गई अल्लाह की, ठीक है। तो अल्लाह मौसूफ है और दो उसकी सिफत साथ में आ गई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। तो शैतान की आगे सिफत है अर्रजीम, धुतकारा हुआ। तो ये भी एक यहाँ आपको बताया गया कि मौसूफ और सिफत ये भी। चलें आगे जी, आगे कौन करेगा जी? फैसल साहब आप करिए जाए। जी ठीक है। मा हाजा ये क्या है? तो हाजा सौरुन ये हादा बैल है। सॉरी, हादा सॉरी कहेंगे क्योंकि ये अच्छा सॉरी, ठीक है, मेरा बनाएंगे, ठीक है। हाजा सॉरी ये ये मेरा बैल है। जी जी मा हाजिही तो हाजिही महफजती शाबाश। ये मेरा बैग है। मा जालिका वो क्या है? जालिका तौइरुन वो परिंदा है। तायरी, तायरी तायरी हाँ ये मेरा परिंदा है। जी। मा तिलका वो क्या है? तिलका बकरती शाबाश, वो मेरी गाय है। मा हाजा ये क्या है? तो हाजा वर्दुन अब हाजा वर्दी। हादा वर्दी, हाँ जी। मा हाजिही ये क्या है? हाजिही इजाजती। शाबाश। मा हाजा ये क्या है? हाजा किताबी ये मेरी किताब है। मा हाजिही ये क्या है? हाजिही दवाती। शाबाश। तो आगे मेरे ख्याल फिक्रा ही बनाना सिर्फ। जी जी, हाजा वर्दी, हाजा वर्दी ये मेरा फूल है। हाजिही महफजती ये मेरा बैग है। ये मेरा बैग है, ठीक है। तो ये इसमें आपने एक तो ये सीखा कि जब कोई भी लफ्ज है ना, कोई भी तो उसके साथ अगर आप ये कहेंगे मेरा है, कोई भी चीज है तो उसके साथ या मिला देंगे। अरबी में कानून है, बैतुन घर को बोलते हैं तो कहेंगे मेरा घर, तो कहेंगे बैती। किताबुन किताब है, किताबी मेरी किताब, ठीक है। सलातुन नमाज को कहते हैं ना, तो मेरी नमाज। इन्ना सलाती कुरान में इन्ना बेशक सलाती मेरी नमाज। व नुसुकी, नुसुक कुर्बानी के, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व महयाजा और मेरी जिंदगी, व ममाती और मेरी मौत, लिल्लाहि अल्लाह के लिए है, ठीक है। तो ये अरबी हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम कुरान पाक को जब हम समझे तो हमें यकीन हो कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल इसी तरह है और इसका तर्जुमा भी यही बनता है। तो कल आपने इसका ये जो उर्दू है इसको आपने अरबी करके आनी है, ठीक है जी। ये आपका होमवर्क है जी फैसल साहब। जैसे पिछले समय पे जब हम तर्जुमा कर रहे थे उसके एंड में, तो तमरीन से पहले ये इधर कुर्रतुन मतलब सगीरतुन कुर्रती, तो मैं तर्जुमा कर रहा हूँ कि कुर्रतुन सगीरतुन छोटा गेंद, कुर्रती मेरा गेंद। तो जी इसमें है लगा सकते हैं तर्जुमा करते वक्त या नहीं? नहीं, ठीक, चले खांसी आएगा फिर है लगा जाएगी। ये छोटी गेंद मेरी गेंद है, ठीक है। जी ठीक। और अगर एक कलम कबीरुन छोटा कलम मेरा कलम, अगर इसको एक आता है उसूल है कि अगर नकरा, ये क्योंकि नकरा है, नकरा अगर मौसूफ बन जाए तो फिर आप मुब्तदा इसको बना देते हैं। कलम कबीरुन बड़ा कलम, कलम मेरा कलम है, उस माने के लिहाज से आप ये लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो अब चाहे तो लगा सकते हैं मेरे ख्याल में इसको, ठीक है। जी ये आपका सबक हो गया। इसको तो इंशाल्लाह इससे क्या हो जाएगा, आपका अरबी के अल्फाज का ज़ख़ीरा हो जाएगा, ठीक है जी। और कुरान पाक में आयत को समझने में फिर हमें क्या हो जाएगी, इसमें आसानी आ जाएगी। अब आते हैं हम नहव मीर की तरफ, ठीक है। नहव मीर जो है ये जिस तरह वज़रा होते थे ना, वज़रा बादशाहों के, तो सोच समझ के हर बात करना, तो इसमें भी सोचना ज़्यादा पड़ता है, गौर व फिक्र करना पड़ता है कि ये हमने क्या पढ़ा है, ठीक है जी। तो इससे पहले हमने पढ़ा था
जुमला इंशाई की अकसाम पढ़ी थी हमने, ठीक है जी। किस भाई को याद है जुमला इंशाई की अकसाम? शाहजैन साहब कितनी जुमला इंशाइया की अकसाम? जी 10 हैं। 10 है, तो 4 सुनाए। अमर नहीं जी शुरू के 4 या कोई भी? कोई भी 4। जी अमर नहीं, इस्तिफहाम, तमनी, तरजी, तमन्नी, तमन्नी, तरजी, किस्म, ताज्जुब और ये तो ज़्यादा हो गई। वो थोड़ा निकल गया। चले ज्यादा भी होगी तो कोई मसला नहीं है। चलिए सारी सुना दूं फिर। कोई नहीं, और कोई भाई? जी बुरहान भाई। हजरत ये हो गई अमर, निदा, कसम, नहीं और ताज्जुब, तमन्नी। शाबाश शाबाश जी। आबिद भाई, आबिद भाई अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो गया माशाल्लाह। मैं थोड़ा सा दोबारा खुलासा आपको अर्ज कर देता हूँ इस सबक का। अकूद भी है। हाँ कोई भी, तो खुलासा मैं अर्ज कर देता हूँ। पहले हम पढ़े थे लफ्ज की तारीफ। हजरत 5 मिनट में बाद में सुना। तो लफ्ज मुफरद की तारीफ, मुफरद वो अकेला लफ्ज है जो किसी एक माना पर दलालत करे, ऐसे लफ्ज को कलमा भी कहते हैं, ठीक है जी। हमारे साथ एक भाई थे बाबर, ये बाबर शाह साहब आप थे? बाबर जो जिन्होंने नक्शा पूरा बयान लिखा था, और बाबर थे शाह, बाबर शाह थे गालिबन। बाबर साहब, बाबर महमूद साहब। जी सर, मेरा नाम भी बाबर है। तो आपकी कितनी क्लासें हुई अभी हमारे साथ? सर ये पहली है आज मेरी क्लास, या कल मैंने वो बुखारी शरीफ की अहादीस सुनी थी और आज ये पहली क्लास ही है फिर। अच्छा, तो हमारे पास एक और बाबर साहब थे, वो शायद आज छुट्टी पर हैं, तो उन्होंने इसका ना जितना सबक तो उसका नक्शा बना लिया था, बड़ी अच्छी बात थी। तो इसमें हमने सबसे पहले ये देखा था, मैंने आप दोस्तों के लिए दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले हमने जो इसमें पढ़ा है, ठीक है जी, वो ये है कि मुफरद कोई भी लफ्ज है ना, मुफरद मसलन जैद है, बाबर है, ठीक है ना, जो है बुरहान है, इसको मुफरद अकेला लफ्ज है ना। मुफरद वो अकेला लफ्ज जो किसी एक माना पर दलालत करे, ऐसे लफ्ज को कलमा भी कहते हैं। मुफरद जो होता है ना उसको आप क्या कहेंगे? कलमा भी कहेंगे। फिर कलमे की अकसाम है आगे, ठीक है जी। कलमे की कितनी किस्में? कलमे की 3 किस्में हैं। इसम जैसे रजुलन, फेल जैसे दाराबा मारा उस एक आदमी है, हर्फ जैसे हल, ये कलमे की किस्म है कि एक एक जो है ना कलमा है ये। अच्छा, मुरक्कब क्या था? 2 लफ्ज या 2 कलमे आपस में मिले ना तो वो क्या हो जाएगा? मुरक्कब। अब ये रजुलन है, ठीक है ना, दाराबा, ये 2 मिलेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा? मुरक्कब हो जाएगा। जैसे गुलाम और ज़ैद का गुलाम, ज़ैद कायम ज़ैद खड़ा है, तो ये मुफरद की तारीफ हो गई, फिर मुफरद की अकसाम हो गई। फिर आगे मुरक्कब की तारीफ हो गई, फिर मुरक्कब की अकसाम। मुरक्कब की 2 किस्म, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद वो है कि जब बात करने वाला बात करके खामोश हो जाए तो सुनने वाले को खबर मालूम हो कि हाँ जी ज़ैद खड़ा है, या तलब मालूम हो कि भाई मुझे पानी पिला दो, या इस बंदे को जरा तबीयत इसकी साफ कर दो। तो इस मुरक्कब मुफीद को जुमला भी कहते हैं और कलाम भी कहते हैं। मुरक्कब मुफीद, जुमला, कलाम तीनों इसी के नाम हैं। उनमें से एक पिक किया जुमला। जुमला की अकसाम, जुमला की 2 किस्म, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया की तारीफ, वो जुमला जिसके बोलने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके। जैसे ज़ैदुन कायमुन, ज़ैद खड़ा है, तो अगर खड़ा है तो हम उसको सच्चा कहेंगे, अगर खड़ा नहीं तो हमको उसको झूठा कहेंगे, ठीक है जी। जुमला खबरिया की ये फिर है जुमला खबरिया। फिर इसकी अकसाम, जो पहले आता है ना उसको पहले बयान करते हैं। फिर जुमला खबरिया की अकसाम, जुमला खबरिया की 2 किस्में, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया वो जुमला जिसका जुज़े अवलिन क्या हो, इसम हो, जैसे ज़ैदुन आलिम, जो पहली जुज़ इसम है, ठीक है। और जुमला फेलिया वो जिसकी पहली जुज़ फेल हो, जैसे दाराब ज़ैदुन, ठीक हो गया। अब यहाँ हमने पढ़ा था कि जुमले की 2 किस्में, खबर इंशाइया, तो ये खबरिया की बात हो गई। अब इंशाइया, ये आ गया इंशाइया। जुमला इंशाइया के फिर 10 किस्में, अमर हुक्म देना, नहीं मना करना, इस्तिफाम सवाल करना, तमन्नी तमन्ना करना, हाँ, तरज्जी उम्मीद लगाना, उकूद यानी लेन देन के बारे में, निदा पुकारना,
عرض اور گزارش کرنا کہ آپ ہمارے پاس رہیں، قسم کھانا، ٹھیک ہے، یہ تعجب کرنا، یہ قسم ہو گئی انشائیہ کی. ٹھیک ہے. اب یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا، یہ تھوڑا سا پیچھے، مرکب مفید کی اقسام، مرکب کی اقسام، مرکب مفید تھا اور مرکب غیر مفید تھا. مرکب مفید کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو، اسے مرکب مفید کہتے ہیں. تو مرکب غیر مفید کیا ہوگا؟ اس کا الٹ ہوگا کہ بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو خبر یا طلب معلوم نہ ہو، اسے کہتے ہیں مرکب غیر مفید. آج یہ سبق ہے ہمارا مرکب غیر مفید کا، یہ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا کس طرح انہوں نے ایک نقشے کے طور پر کس طرح بتایا، پہلے مفرد کی تعریف، پھر مرکب کی تعریف، پھر مرکب کی قسمیں، مرکب مفید اور غیر مفید، مفید کی تعریف، مفید کی آگے قسمیں. اب آتا ہے مرکب غیر مفید. ٹھیک ہے. وہ مرکب جب بات کرنے والا اس پر سکوت اختیار کرے، یعنی خاموش ہو جائے، تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو. جیسے غلام زید، زید کا غلام، کوئی خبر نہیں ہو رہی، کیا مطلب کیا ہوا زید کے غلام کو، چلا گیا، بھاگ گیا، آ رہا ہے، جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، کوئی خبر معلوم نہیں، نہ کوئی طلب معلوم ہو رہی. اسے کہتے ہیں مرکب غیر مفید. یہ جملے کا ایک جز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے، اس کے آگے، اس کے اول یا آخر میں کوئی چیز لگ جائے، ٹھیک ہے جی، تو پھر یہ جملہ بن جاتا ہے. جیسے آج ہم نے سبق پڑھا نا، جیسے ہم نے پڑھا کتاب زیدن، زید کی کتاب کیا ہے کچھ نہیں پتا، اب کہتے ہیں ہاذا کتاب زیدن، یہ زید کی کتاب ہے، تو پھر پورا جملہ بن جاتا ہے. تو مرکب مفید پورا جملہ ہوتا ہے، مرکب غیر مفید پورا جملہ نہیں ہوتا، آدھا جملہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز ملائیں گے تو جملہ بن جائے گا. اچھا، پھر مرکب غیر مفید کی اقسام. جس طرح مرکب مفید کی قسمیں تھی، مرکب مفید کا نام جملہ بھی ہے، کلام بھی ہے. پھر جملے کی دو قسمیں تھی، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں تھی، اسمیہ اور فعلیہ. پھر انشائیہ کی 10 قسمیں تھی. تو مرکب مفید کی بھی قسمیں ہیں، 3 قسمیں یہاں موجود ہیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب مناصر. موصوف صفات بھی اس کی قسم ہے جو ہم نے آج ادھر پڑھی ہے. لہٰذا فی الحال انہوں نے یہاں 3 ذکر کیے ہیں. مرکب اضافی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں پہلے جز کو دوسرے جز کی طرف منسوب کیا گیا ہو. جیسے پہلے جز کو دوسرے جز کی طرف منسوب کیا گیا، جیسے غلام و زیدن، پہلا جز کیا غلام، اس کو منسوب کس کی طرف کیا گیا؟ زید کی طرف، زید کا غلام. ٹھیک ہے نا. تو غلام و زیدن، تو غلام کو کس کی طرف منسوب کیا گیا؟ زید کی طرف، کہ زید کا غلام. اس کے جز اول کو مضاف کہتے ہیں، یہ جو غلام ہے، اور جز ثانی جو ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یہ جز ثانی ہوتی ہے نا، غلام و زیدن، یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، 2 زیریں ہوں گی یا 1 زیر ہوگی. جیسے بیت اللہ، رسول اللہ، کتاب و زیدن، دراجت و زیدن، لبن و شاتن. لبن مضاف، شاتن مضاف الیہ. وہ آپ دوبارہ اس سبق کو آپ جب دیکھیں گے نا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. تو اضافی بات یہ کہ جو مضاف ہوتا ہے نا، اس پر آپ کبھی تنوین نہیں آئے گی مضاف پر، اور الف لام نہیں آئے گا. یہ اضافی آپ کے لیے علم ہے. تو پہلے جز کو مضاف کہیں گے، دوسرے جز کا کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ. ٹھیک ہے. یہ بہت اہم سبق اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. آگے پھر دوسری قسم میں مرکب بنائی، یہ بہت کم استعمال ہوتی ہے لیکن آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ. ہاں، تو پہلا تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، مرکب اضافی. مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید جس میں 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو. 2 اسم تھے، ان کو ایک کر دیا گیا ہو. ان میں سے دوسرا اسم کسی حرف کو شامل ہو. 2 ہے نا، پہلا اور دوسرا، ایک کر دیا گیا، لیکن جو دوسرا ہے اس میں کوئی حرف شامل ہے لیکن اس کو ہٹا دیا گیا. مثلا احد عشرہ، 11، احد 1، عشرہ 10، 1 اور 10 کی طرف 11. تسعۃ عشرہ، 9 اور عشرہ 10، 9 اور 10 کیا ہو گئے؟ 19 ہو گیا. جو اصل میں تھے احد و عشر تھے، 1 اور 11، نہیں 1 اور 10، احد 1 و اور عشر 10، 1 اور 10. اور اسی طرح 9 و 10، 9 اور 10، یہ تھا اصل میں. درمیان سے واو کو حذف کر کے 2 اسموں کو ایک کر دیا گیا. احد و عشر، واو کا حذف کیا گیا تو احد عشر، 19. اس کو مرکب بنائی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس مرکب بنائی کے دونوں جز مبنی فتح ہوتے ہیں، یعنی دونوں پر زبر آ گئی، احد عشر، 19، سوائے 12 کے، کیونکہ اس کا پہلا جز معرب ہے اور دوسرا مبنی ہے.
تو یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ معرب کسے کہتے ہیں, مبنی کسے کہتے ہیں. فی الحال آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ مرکب بنائی یہ گنتی میں آتا ہے. جب ہم گنتی کرتے ہیں نا تو اس میں یہ قانون ہمیں کام آتا ہے. مرکب منع صرف تیسرا, وہ مرکب غیر مفید جس میں دو اسمیوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو, لیکن ان میں سے دوسرا اسم کسی حرف کو شامل نہ ہو. پہلے میں تھا اس دوسرے میں کوئی حرف شامل ہو, اس میں حرف شامل نہ ہو. جیسے بال بکا, حاضر موتا, ٹھیک ہے. بالا بکا, ایک بال ایک بت تھا, بکا شہر کا نام تھا, دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا, ٹھیک ہے. تو حاضر موتا یہ بھی اس طرح ہے, تو یہ نام اکٹھے کر دیے گئے. اکثر علماء کے نزدیک پہلا جز مبنی مرفعت ہے, دوسرا جز معرب ہے. یہ چیزیں آپ کو آگے سمجھ آ جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. تو مرکب منع صرف آپ نے پڑھ لیا, مرکب بنائی پڑھ لیا, اور مرکب اضافی. آگے چلے اتنا کافی ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے کیا رکھنا ہے جی. بابر مامو صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی سر آ رہی ہے, جتنا آج سنا ہے کافی سمجھ آ رہی ہے. پیچھے سے میں لیکچر سن لوں گا نا, پڑھ لوں گا, تو پھر زیادہ ہیلپ فل ہو جائے گا. مزید ہو جائے گی انشاءاللہ. بڑا مزیدار چیز ہے. جتنی سمجھ آتی جائے گی انشاءاللہ قرآن پاک اور حدیث کو سمجھنے میں اتنی آسانی ہوتی جائے گی انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا ہمارا سبق ہے صرف کا, ٹھیک ہے. صرف پھیرنا, صرف مانا ہوتا ہے پھیرنا ہوتا ہے. اس میں الفاظ کو پھیرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. گردان کرنی ہوتی ہے. جی شاہزین صاحب, ماضی اور مضارع کی گردان سنائیں. ماضی اور مضارع کون سا باب, کون سا؟ فی الحال یہی باب دارابا. داربا, اچھا جی. فعل ماضی داربا کا ماضی پہلے سناتا ہوں. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربت ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربت ضربنا. جی یضربو یضربانی یضربون تضربو تضربانی یضربنا تضربو تضربانی تضربون تضربون تضربانی تضربنا ضربون ضربو. مضارع چلے گیا, مضارع کی طرف چلے گیا. ارے جی مجہول بھی تو کرنا تھا جی. دوریبا دوریبا دوریبو دوریبا دوریبتا دوریبنا دوریبتا دوریبتم دوریبتا دوریبتما دوریبتم دوریبتی دوریبتما دوریبتنا دوریبتو دوریبنا. جی برہان بھائی. ضرب ضرب ضربو ضرب ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. ماضی مجہول. دوریبا دوریبا دوریبو دوریبت دوریبتا دوریبنا دوریبتا دوریبتما دوریبتم دوریبتی دوریبتما دوریبتنا دوریبتو دوریبنا. ٹھیک ہے. فیصل بھائی ہے, فیصل صاحب. یہ سید صاحب, سید عثمان شاہ صاحب یاد؟ جی جی سر میں سنوں حضرت جی سنائیں. جی. فعل ماضی کی جی ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. دوریبا دوریبا دوریبو دوریبت دوریبتا دوریبنا دوریبتا دوریبتما دوریبتی دوریبتما دوریبتنا دوریبتما دوریبتنا دوریبتو ضربنا. ضربنا. جی محمود راشدی صاحب ہے یاد آپ کو؟ چلو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جو ابھی بھائی نئے آئے ہیں ان کے لیے. یہ گردان ہوتی ہے ماضی کی, ٹھیک ہے. حضرت زبر زیر کا فرق ہے, ان کو یہ سمجھا دیں. جی دارابا یہ اسی طرح یہ گردان. اب جب ہم یاد کر لیتے ہیں نا تو ہمیں پھر عربی کے جو ہے وہ معنی کرنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ ماضی کی گردان, یعنی کہ ماضی کے زمانے میں ایک دارابا ایک آدمی نے مارا, دارابا الف آئے گا, دو آدمی نے مارا, دارابو سب آدمی نے مارا, ٹھیک ہے. یہ ایک سیمپل ہے. اسی پر آپ کچھ بھی آگے بنا سکتے ہیں. جیسے غاسالہ, اسے ایک آدمی نے غسل کیا. غاسالہ الف آئے گا, دو آدمی نے غسل کیا. غاسلو واو آئے گا, سب آدمی نے غسل کیا, ٹھیک ہے. غاسلت اسی طرح اس ایک عورت نے غسل کیا, ان دو نے کیا, ان سب عورتوں نے غسل کیا. غسلتا تو نے غسل کیا تو ایک مرد نے, یہ حاضر کا صیغہ جائے گا. تم دو آدمیوں نے غسل کیا, تم سب آدمی نے غسل کیا, ٹھیک ہے جی. غسلتی تو ایک آدمی نے, تو ایک عورت نے غسل کیا, تم دو عورتوں نے غسل کیا, تم سب عورتوں نے غسل کیا. غسل تو میں نے غسل کیا, غسلنا ہم نے غسل کیا. اسی طرح یہ سیمپل ہے. دارابو سے ایک آدمی مارا, دارابا ان دو آدمی مارا, دارابو ان سب آدمی مارا. پہلے ہم اس کو صرف عربی یاد کریں گے. جب عربی یاد ہوگی نا پھر مسئلہ کوئی نہیں, پھر ہم خود بس 5 منٹ لگائیں گے تو معنی بھی یاد آ جائے گا. پہلے آپ نے اس کو زبان پہ چڑھانا ہے. دارابا دارابا دارابو ضربت ضربتا ضربنا,
دربت دربتما دربتم دربتی دربتما دربتنا دربتو دربنا. اس میں 14 سیغے ہوتے ہیں. 3 سیغے مذکر کے ہوتے ہیں، واحد تثنیہ جمع مذکر، اور 3 سیغے جو ہے وہ مؤنث کے ہوتے ہیں، واحد تثنیہ جمع 3. یہ غائب کے ہوتے ہیں سیغے. ٹھیک ہے جی، مذکر غائب اور مؤنث غائب. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو 6 سیغے ہوتے ہیں وہ حاضر کے ہوتے ہیں. 3 مذکر حاضر کے ہیں اور 3 مؤنث حاضر کے ہیں. تو ایک آدمی نے مارا، تم 2 آدمی نے مارا، تم سب آدمی نے مارا. تو ایک عورت نے مارا، تم 2 عورتوں نے مارا، تم سب عورتوں نے مارا. پھر 2 سیغے متکلم کے ہوتے ہیں، میں نے مارا اور ہم نے مارا. تو یہ ایک سیمپل ہے، اس میں یعنی آپ لاکھوں اس میں فعل آپ لے آتے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، صرف اس کو اچھی طرح سے یاد کرنے کے لیے. یعنی اس کو کہتے ہیں صرف کبیر. صرف کبیر یعنی وہ صرف جو بڑی ہے، فعل ماضی معلوم، یعنی جس میں بڑی سے مراد 14 سیغے ہیں. آگے ہم پڑھیں گے صرف صغیر، اس میں ایک ایک سیغہ لیا جاتا ہے جب ہم یہ ساری پڑھ لیتے ہیں. تو یہ ماضی معلوم ہے، یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس آدمی نے مارا ہے، ان 2 آدمی نے مارا ہے، اس کو کہتے ہیں ماضی معلوم. اور آگے پھر مجہول. ٹھیک ہے. دوریبا دوریبا دوریبو، یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے کو پیش دیا گیا، درمیان والے کو زیر اور اینڈ والے کو زبر. ٹھیک ہے. وہاں ایسا نہیں تھا، وہاں تھا دارابا، تینوں پر زبر تھی. ٹھیک ہے. دارابا دارابا داربو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نیچے یہ درمیان والا ہے نا، اس پہ زیر ہوتی ہے، بعض اوقات اس پر زبر پیش ہوتی ہے. تو پہلے پر زبر ہونی ہے اور اینڈ والے پہ زبر ہونی ہے، یہ لازمی ہے. جو مجہول ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں پہلے پر پیش ہوتی ہے اور دوسرے پر زیر ہوتی ہے بس، اور تیسرے پر کیا ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے. سب میں ایک ہی ہوتا ہے. دوریبا دوریبا دوریبو، مارا گیا وہ ایک. اب اس میں یہ مجہول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے فاعل کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو مارا کس نے، بس یہ کہتے ہیں کہ مارا گیا. مارا گیا وہ ایک آدمی، مارے گئے وہ 2 آدمی، مارے گئے وہ سب آدمی. ماری گئی وہ ایک عورت، ماری گئی وہ 2 عورتیں، ماری گئی وہ سب عورتیں. مارا گیا تو ایک آدمی، مارے گئے تم 2 آدمی، مارے گئے تم سب آدمی. اب مارنے والے کا پتہ نہیں ہوتا، اب مارے گئے. ٹھیک ہے جی. ماری گئی تو ایک عورت، ماری گئی تم 2 عورتیں، ماری گئی تم. مارا گیا میں اور مارے گئے ہم. ہمیں پتہ نہیں تو ہمیں مارنے والا کون ہے، اس لیے اس کو مجہول کہتے ہیں. تو اسی پہ ہم نے کچھ گردانیں بنانی ہیں. ٹھیک ہے. یہ نئے جو بھائی ہیں وہ تو اسی کو لیں گے صرف. ٹھیک ہے. جو ہم نے پچھلے ہفتہ ہمارے ساتھ رہے بھائی، برہان بھائی ہے، دیگر ہیں، وہ اب اس کی ہم گردان کریں گے مزید. کسبہ، جی برہان بھائی کسبہ. ٹھیک ہے. کسبا کسبا کسبو کسبت کسبتا کسبنا کسبتا کسبتما کسبتم کسبتی کسبتما کسبتنا کسب تو کسبنا. جی کسیبا کسیبا کسیبو کسیبت کسیبتا کسبنا کسبتا کسبتما کسبتم کسبتی کسبتما کسبتنا کسبتو کسبنا. جی جی بسم اللہ. جی غسلہ، محمد عابد، غسلہ سے غسلہ. غسلا غسلا غسلو غسلت غسلتا غسلنا غسلتا غسلتما غسلتم غسلتی غسلتما غسلتنا غسلتو غسلنا. مجہول، غسلنا غسلنا غسلنو غسلتا غسلہ غسلہ غسل غسلت. غسلا غسلا غسلو غسلت غسلتا غسلنا غسلتا غسلتا غسلنا غسلتا غسلتما غسلتم غسلتی غسلتما غسلتنا غسلتو غسلنا. ہاں غسل تو غسلنا. یہ شاذ نصرہ. نصر نصر نصروا نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتم نصرتنا نصرتو نصرنا نصر 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 نصرت نصرتا نصرنا نصرتما نصرتم نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتنا نصرتو نصرنا. ہاں شاباش. بعض اوقات اس کے نیچے زیر بھی آتی، دارابا ہے نا، مطلب سامیہ. جی سامیہ، باقی وہی ہوتا ہے، صرف اس کے درمیان والے میں زیر آتی. جی شاذن سامیہ. سمع سمع سمعوا سمعت سمعتا سمعنا سمعتا سمعتما سمعتم سمعتم سمعتي سمعتما سمعتن سمعتو سمعنا. سمیہ. سمع سمع سمعوا سمعت سمعتا سمعنا سمعتم سمعتما سمعتم سمعتي سمعتما سمعتن سمعتو سمعنا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو کل ہمیں تو اس کی مزید تھوڑی پریکٹس کریں گے. ہمارے 2-4 بھائی نئے آئے ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا ہم ایک دن مزید تاخیر میں کر لیتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم پھر مظاہرے کی طرف جائیں گے، تو اس کو مزید جو ہے نا کچھ الفاظ قرآن پاک کے وہ اس میں ملانے ہیں. جیسے واجدہ، وہ بھی ملانے، واجدہ واجدہ واجدو، فاتحہ فاتحہ فاتحو.
ठीक है। आलिमा आलिमा आलिम, ये तीन आपने याद रखने, कल इनको तीनों को आपने सुनाना है। जो नए हैं हमारे वो दरबा दरबा दरब, सिर्फ ये इसकी गर्दान इसकी याद करें। हजरत जो नए हैं ना वो उनको कह दें कि आप वो जो पुराने हैं उनसे पूछ लिया करें, अगर ना समझ आए तो। आप वहाँ पूछा जा सकता है, वहाँ ग्रुप में जो है ना हिसाब से। फिल गुरूपी। हाँ चले माशाल्लाह। तो जैसे अब हम यहाँ जी 4 सबक हमने पीछे पढ़ लिए थे, उसका खुलासा मैं अर्ज कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताया गया कि अरबी के कलमात 3 किस्म के होते हैं। इसम है जैसे रजुलन, इल्मुन, फेल है जैसे दरबा, हर्फ है जैसे दरजा। तो इसम की 3 किस्में, सुलासी, रुबाई, खुमासी। सुलासी 3 हर्फ वाले इसम को कहते हैं, और रुबाई 4 हर्फ वाले इसम को कहते हैं, खुमासी 5 हर्फ वाले इसम को कहते हैं। ठीक है। फिर फेल की 2 किस्में, सुलासी और रुबाई। सुलासी 3 हर्फ वाले फेल को कहते हैं और रुबाई 4। फिर आगे हमने मीज़ान पढ़ा था कि फा ऐन लाम ये क्या है, ये मीज़ान है कि असल कलमा क्या है, हुरूफ असली और हुरूफ ज़ायद के लिहाज से। ठीक है। जैसे दरबा बरवज़न फ़अला, तो दुआद फा के मुकाबले में, रा ऐन के मुकाबले में, बा लाम के मुकाबले में, तो तीनों हर्फ असली हो जाएंगे। ठीक है। अगर अकरम आ गया, अब इसमें हमजा हमजा के मुकाबले में आ गया, काफ फा के मुकाबले में आ गया, रा ऐन के मुकाबले में, मीम लाम के मुकाबले में, तो हमजा हमजा ये फा ऐन से हट गया, तो ये हमजा जो है वो क्या हो गया, इजाफी हो गया, असली ना हुआ, शायद हो गया। ठीक है। फिर आगे हमने पढ़ा था कि जो सुलासी हमने पढ़ा है, सुलासी की भी 2 किस्में, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी। रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद हमने पढ़ा था ना, वो जिसमें 4 हर्फ वो रुबाई इसमें होता है। अब उसमें फिर उसकी 2 किस्में थी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फी। खुमासी मुजर्रद, खुमासी मजीद फी। अब जितने भी इसम है ना अरबी में फेल है, उनके लिए, उनकी पहचान के लिए एक मजीद कानून है, उसे कहते हैं हफ्त अक़साम। क्या कहते हैं उसे? हफ्त अक़साम। कि वो सही होगा, महमूज होगा, मुज़ाफ होगा, मिसाल होगा, अजवफ होगा, नाकिस होगा या लफीफ होगा। सही की मिसाल वो इसम या फेल जिसके फा ऐन और लाम के मुकाबले में न हर्फ इल्लत हो, न हमजा हो, और न 2 हर्फ एक जिन्स के हो, जैसे दारा बुन दाराबा। ये क्या कहेंगे हम इसको? कहेंगे सही कानून है, कि इसको हम सही कहेंगे, क्योंकि इसमें फाइल लाम के मुकाबले में ना हमजा है, ना 2 हर्फ एक जिन्स के हैं, और ना हर्फ इल्लत है। हर्फ इल्लत किसे कहते हैं? वाउ अलिफ और या को कहते हैं। ठीक है। तो वो कलमा सही कलमा कहलाएगा। जब आगे बहस होगी ना कि ये कलमा सही है, मुजाफ है, क्या है, क्योंकि फिर उनके कवानीन आते हैं, आगे चल के इनके क्या आते हैं, कवानीन आते हैं, उनमें आगे पीछे अल्फाज को किया जाता है, तो वो फिर वो काम, ये चीजें वहां काम आती हैं। तो पहले सही क्या हो गया बुरहान भाई? ये हजरत सही वो हो गया जिसके हरूफ असलिया में ना हमजा हो, ना हरूफ इल्लत हो, और ना 2 हरफ हम जिन्स हो, हम जिन्स हो। ठीक है। यानी सेम ना हो। हाँ अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, गासाला ये सही है? ये हजरत ये सही है। हाँ ये सही हो गया। ठीक है। आगे फिर हमने पढ़ा था महमूज, ये भी हमने पढ़ा था जी। शाहजैन क्या पढ़ा था महमूज के बारे में? जी जो क्या कहते हैं, लाम लाम जो वो लाम की जगह में हमजा ना हो। नहीं, महमूज पढ़ा था हमने जी। बुरहान भाई आप बताएं महमूज क्या था? जी हजरत ऐसा इसम या फेल जिसके हरूफ असलिया में हमजा आता हो, चाहे वो फा कलमा में आएगा तो उसे महमूद अल्फा कहेंगे, अगर लाम के वजन पे हमजा आएगा तो महमूद लाम कहेंगे, और अगर फा आइन लाम, फा कलमा पे आएगा तो अल्फा, लाम के वजन पे आइन पे आएगा तो हाँ महमूजुल आइन, और लाम के वजन पे आकर आएगा तो महमूजुल लाम। और हजरत इनकी मिसाल ये हो गई, जैसे पहले महमूज अल्फा की, जैसे आमारा, यानी इसमें हमजा शुरू में आ गया, और दूसरे में आगे हजरत महमूजुल आइन की मिसाल सा आला, यानी जिसमें हमजा दरमियान में आ गया, और आखिरी महमूजुल लाम जिसके लाम के वजन पे हमजा आना चाहिए, जैसे कारा आ। तो महमूजुल फा पढ़ेंगे, महमूजुल फा। ठीक है, महमूजुल फा पढ़ेंगे। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। तो वो इसम या फेल जिसका कोई एक हर्फ असली हमजा के मुकाबले में हो, हमजा हो। ठीक है। फिर हमजा फा के मुकाबले में हमजा हो तो महमूजुल फा, ऐन के मुकाबले में हमजा महमूजुल ऐन, और लाम के मुकाबले में हमजा महमूजुल लाम। जैसे अम्रुन, फालुन, तो अम्रुन ये हमजा जो है ना फा के मुकाबले में आ गया तो महमूजुल फा। सअलुन, ठीक है,
تو حمزہ عین کے مقابلے میں آ گیا محمود العین، محمود اللام، کرعن، فعل، ٹھیک ہے. تو یہ لام کے مقابلے حمزہ آ گیا تو محمود اللام ہو گیا. ٹھیک ہے. ان کے آگے کیونکہ یہ ابتدائی بات ہے، آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے، آگے پھر انشاءاللہ اس کی وضاحت ہے دیگر کتاب آگے. مضاف، مضاف وہ کلمہ جس میں دو حرف اصلی ہم جنس ایک جیسے ہوں، دو حرف ایک جنس کے ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مضاف ثلاثی، مضاف رباعی. مضاف ثلاثی وہ اسم یا فعل جس کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کے ہوں. عین اور لام، فا کو چھوڑ کے عین، جیسے مدن مدہ، فعل فعلا، اصل میں تھا مددن اور مددہ، فعل اور فعلا. تو میم تو ہو گئی فا، عین اور لام کے مقابلے میں دو حرف آ گئے. تو عین اور لام کے مقابلے میں مطلب یہ فعل ہے نا، فعل، ما دا اور دن. ٹھیک ہے جی. تو فا ہوگی میم کے مقابلے میں، عین ہوگی دال کے مقابلے میں، لام بھی ہوگی دال کے مقابلے میں. یہ کہا کہ عین اور لام دو ایک جنس کی ہوں تو یہ کیا مضاف ثلاثی ہوگا. مضاف رباعی کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم یا فعل جس کے فا اور لام اولا، فا لام اولا یا عین لام ثانیہ کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کی ہوں. مضاف رباعی تو اسے کہتے ہیں، رباعی تو کہتے ہیں چار حرف کو، اس میں چار حرف ہوں گے. تو فا لام اولا ایک جنس کی ہوں اور عین لام ثانی. ٹھیک ہے. جیسے زلزلہ بر وزن فعللہ، زلزلہ، فا لام اولا، زا فا کے مقابلے میں، لام جو ہے وہ عین کے مقابلے میں ہے، پھر زا جو ہے وہ لام کے مقابلے میں اور لام جو ہے عین کے مقابلے میں. فا لام اولا، ٹھیک ہے، اور عین لام ثانی ایک جنس کے ہوں. فا ہے زا، ٹھیک، لام اولا یہ زا ہے، یہ ہے، یہ فا اور لام اولا ایک جنس کے ہوں گے، اور عین لام اور لام ایک جنس کے ہوں گے. پہلا اور تیسرا ایک جنس کے ہوں گے اور دوسرا اور چوتھا ایک جنس کے ہوں گے. یوں آپ رکھ لیں، پہلا اور تیسرا ایک جنس کی اور دوسرا اور چوتھا ایک جنس سے ہوں گے. جسے کہتے ہیں فا لام اولا اور عین لام ثانی. ٹھیک ہے جی. آگے پھر ایک آتا مثال، وہ اسم یا فعل جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے. ٹھیک ہے. فا کے مقابلے سے وصل، واصلہ. اجوف جس میں عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے قول قال. ناقص جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے غزو غزوہ. ٹھیک ہے. مثال اجوف ناقص. مثال وہ اسم یا فعل جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت، جیسے وصل فعل، تو واو فا کے مقابلے میں ہے. اجوف وہ اسم یا فعل جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت، جیسے قول بروز قال، جیسے فعل. ٹھیک ہے. فا کیا ہے؟ کاف کے مقابلے میں، عین حرف علت واو کے مقابلے میں، اور لام لام کے میں. وہ اسم یا فعل جس کے عین کے مقابلے میں حرف علت ہو، تو یہ حرف علت واو ہے، تین ہوتے ہیں حرف علت، الف واو یا، اس کے مقابلے میں. ناقص وہ اسم یا فعل جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے غضب. ٹھیک ہے. غزا، رمی رما. ٹھیک ہے. یا جو ہے یہ لام کلمے کے مقابلے میں، تو اس لیے کیا کہیں گے ہم اس کو ناقص کہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو آپ جب دو چار مرتبہ دہرائیں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. اصل مسئلہ ہے ہمیں گردانے یاد کرنے کا. ٹھیک ہے جی. تو وہ انشاءاللہ آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے. گردانے کے لیے الگ سے ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ چلتے پھرتے آپ اس کو دہرا سکتے ہیں. تو اس کے لیے بس زبان ہی چلانی ہے، کام کرتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے چلن، ٹھیک کام کر رہے ہیں آپ جو ہے نا، وہ اس میں اس کو دہرا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی برہان بھائی پڑھیں. جی حضرت وضو کی سنت ہے. ہاں جی. حضرت یہ رہ کون گیا سا تھا، مسئلہ؟ پاؤں کو گٹوں سمیت ایک دفعہ دھونا، یہ نخر یہاں سے پڑھنا ہے. جی حضرت یہ ویسے پڑھ لیا تھا مسئلہ 21 چھلے اور پاؤں کے گہنوں کا وہی حکم ہے یہ. اچھا کہاں تک پڑھ لیا؟ تو مچھلی یہ وضو کی سنت ہے، یہاں سے پڑھیں. ہاں جی وضو کی سنت ہے، مسئلہ نمبر 28. جی.
وضو پر ثواب پانے کے لیے حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرنا ضروری ہے، ورنہ وضو ہو جائے گا ثواب نہ پائے گا۔ مجھے تو حضرت لگ رہا ہے یہ بھی پڑھ لیا تھا، چھوٹے یہ بھی برتن پڑھ لیا۔ مسئلہ 34 تک بھی پڑھ لیا تھا، جی مسئلہ جی نمبر 38 تک پڑھ لیا تھا، اچھا 37 یا 38 تک پڑھ لیا تھا ہم نے۔ جی حضرت یہ پڑھوں مسئلہ 39۔ ایک منٹ مسئلہ 35 ہے، جب سو کر اٹھے تو پہلے ہاتھ دھوئے، اس جگہ یہ نہیں پڑھا تھا میرے خیال میں۔ اچھا چلیں حضرت پھر مسئلہ 35 سے پڑھ لوں۔ ایک منٹ 35 سے پڑھے مسئلہ۔ جی ٹھیک۔ جب سو کر اٹھے تو پہلے ہاتھ دھوئے، استنجے کے قبل بھی اور بعد بھی۔ ہاں سونے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات کو تمہیں نہیں پتا ہوتا کہ تمہارے ہاتھ کہاں تک گئے ہیں، اس لیے جب اٹھو تو پھر آپ نے سب سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں۔ یہ جی حضرت ٹھیک۔ مسئلہ نمبر 36، کم سے کم 3 مرتبہ دہنے بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کرے، ہر مرتبہ مسواک کو دھو لے، اور مسواک نہ بہت نرم ہو نہ سخت، اور پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو، میوے یا خوشبودار پھول کے درخت کی نہ ہو۔ اچھا یہ ہے چھنگلیا یا چھنگلیا کے برابر موٹی، یعنی چھوٹی انگلی کے برابر موٹی اور زیادہ سے زیادہ ایک بالش لمبی ہو، اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ مسواک کرنا دشوار ہو۔ جو مسواک ایک بالش سے زیادہ ہو اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ مسواک جب قابل استعمال نہ رہے تو اسے دفن کر دیں یا کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیں کہ کسی ناپاک جگہ نہ گرے، کہ وہ ایک تو وہ اعلی ادائے سنت ہے، اس کی تعظیم چاہیے، دوسرا آب دہن مسلم ناپاک جگہ ڈالنے سے خود محفوظ رکھنا چاہیے، اس لیے پخانہ میں تھوکنے کو علماء نے نامناسب لکھا ہے۔ جی جی مسئلہ نمبر 37، مسواک دانے ہاتھ سے کرے اور اس ہاتھ میں لے کے چھنگلیا مسواک کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر نیچے ہو اور مٹھی نہ باندھے۔ جی یہ مسواک پکڑنے کا طریقہ ہو گیا۔ طریقہ جی جی ہاں جی مسئلہ نمبر 38، دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے، لمبائی میں نہیں، چت لیٹ کر مسواک نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 39، جی پہلے داہنی جانب کے اوپر کے دانت مانجے، پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانت، پھر داہنی جانب کے نیچے کے، پھر بائیں جانب کے نیچے کے۔ شاباش۔ مسئلہ نمبر 40، جب مسواک کرنا ہو تو اسے دھو لے، یوں ہی فارغ ہونے کے بعد دھو ڈالے اور زمین پر پڑی نہ چھوڑ دے بلکہ کھڑی رکھے، اور ریشے کی جانب اوپر ہو، یعنی جو حصہ استعمال کیا وہ اوپر ہو۔ مسئلہ نمبر 41، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی یا سنگین کپڑے سے دانت مانج لے، یوں ہی اگر دانت نہ ہو تو انگلی یا کپڑا مسوروں پر پھیر لے۔ ہاں جی مسئلہ نمبر 42، مسواک نماز کے لیے سنت نہیں بلکہ وضو کے لیے، تو جو ایک وضو سے چند نمازیں پڑھے اس سے ہر نماز کے لیے مسواک کا مطالبہ نہیں جب تک تغیر راہیہ نہ ہو گیا ہو۔ منہ کی بو نہ آ گئی ہو جی تب ٹھیک ہے، تک۔ جی اور ورنہ اس کے دفع کے لیے مستقل سنت ہے، البتہ وضو میں مسواک نہ کی تھی تو اب نماز کے وقت کر لے۔ مسئلہ نمبر 43، پھر تین چلو پانی سے 3 کلیاں کرے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے، اور روزہ دار نہ ہو تو غرغرہ کرے یعنی غرارہ کرے۔ مسئلہ نمبر 44، پھر 3 چلو سے 3 بار ناک پہ پانی چڑھائے جہاں تک نرم گوشت ہوتا ہے، اور ہر بار اس پر پانی بہہ جائے، اور روزہ دار نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائے، اور یہ دونوں کام دانے ہاتھ سے کرے، پھر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے۔ مسئلہ نمبر 45، منہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرے بشرطے احرام نہ باندھے ہو، کیونکہ انگلیوں کو گردن کی طرف سے داخل کرے اور سامنے کی طرف سے نکالے۔ جی مسئلہ نمبر 46، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرے، پاؤں کی انگلیوں کا خلال دائیں ہاتھ کی چھینگا سے کرے، اس طرح کے دائیں پاؤں میں چھینگا سے شروع کرے اور انگوٹھے پہ ختم کرے، اور بائیں پاؤں میں انگوٹھے سے شروع کر کے چھینگا پہ ختم کرے۔ اگر بے خلال کیے پانی انگلیوں کے اندر سے نہ بہتا ہو تو خلال فرض ہے، یعنی پانی پہنچانا اگرچہ بے خلال ہو، مثلا کھائیاں کھول کر اوپر سے پانی ڈال دیا یا پاؤں حوض میں ڈال دیا۔ تو حضرت یعنی پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہر صورت میں فرض نہیں ہے، یعنی ایسے ہی سمجھ آیا؟ جی جی ہاں، جب بعض اوقات جو کھیتی باڑی کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کی انگلیاں جی جی مل جاتی ہیں
تو اس ٹھیک صورت میں تو بالکل لازمی ہے کہ آپ جی ٹھیک پانی پہ جائے، ادروائز خلال کرنا مستحب ہے. جی جی ٹھیک. مسئلہ 47. شاہزین صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت خلال کیا ہوتا ہے؟ انگلی ڈالنا بیچ میں، اچھا اچھا ٹھیک انگلی جزاک گھمانا، پانی ڈالتے انگلی گھمانا. جی جی مسئلہ 47. جو اعضاء دھونے کے ہیں ان کو 3 بار دھوئے اور ہر مرتبہ اس طرح دھوئے کہ کوئی حصہ نہ رہ جائے ورنہ سنت ادا نہ ہوگی. مسئلہ 48. اگر یوں کیا کہ پہلی مرتبہ کچھ دھل گیا اور دوسری مرتبہ کچھ اور تیسری مرتبہ کے تینوں بار میں پورا عضو دھل گیا تو ایک ہی بار دھونا ہوگا اور وضو ہو جائے گا، مگر خلاف سنت ہے. اس میں چلوؤں کی گنتی نہیں بلکہ پورا عضو دھونے کی گنتی ہے کہ وہ 3 مرتبہ ہو اگرچہ کتنے ہی چلوؤں سے ہو. جی مسئلہ نمبر 49. پورے سر کا ایک بار مسح کرنا اور کانوں کا مسح کرنا اور ترتیب کے پہلے منہ پھر ہاتھ دھوئیں پھر سر کا مسح کریں پھر پاؤں دھوئیں. اگر خلاف ترتیب وضو کیا یا کوئی اور سنت چھوڑ گیا تو وضو ہو جائے گا مگر ایک آدھ دفعہ ایسا کرنا برا ہے اور ترک سنت موقدہ کی عادت ڈالی تو گناہ گار ہے. اور داڑھی کے بال جو منہ کے دائرے سے نیچے ہیں ان کا مسح سنت ہے اور دھونا مستحب، اور اعضاء کو اس طرح دھونا کہ پہلے والا عضو سوکھنے نہ پائے. یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جو طریقہ کار ہے وضو کا کہ پہلے ہاتھ دھونا پھر کلی کرنا پھر مسواک کرنا، یہ سنت طریقہ ہے. اگر اس کے الٹ بھی کر دیا تو وضو ہو جائے گا. مثلا جیسے ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں پوچھا پھیرتی ہیں گھر میں، وہ جا کے نل کے نیچے پاؤں دھو لیتی ہیں، پاؤں دھونے کے ساتھ وہ بازو دھو لیتی ہیں، بازو دھو کے منہ دھو لیتی ہیں، تو اس کے بعد وہ مسح کر لیا، ان کا وضو ہو گیا. ہوا تو الٹ لیکن وضو ہو جائے گا. تو مطلب یہ کہ یعنی یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے، لیکن اس کی عادت نہ بنائے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جو داڑھی جو بال ہے نا داڑھی کے، سارے بال دھونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر سارے دھو لیے تو مستحب ہے. اصل میں جو چہرے کے مقابلے میں داڑھی آتی ہے نا اتنا داڑھی دھونا فرض ہے. جو چہرے سے نیچے آتی ہے، چہرہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک تھوڑی سے دوسری جہاں سے بال اگتے ہیں اور نیچے تھوڑی تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرہ کہلاتا ہے. اس کے اندر جو بال آتے ہیں ان کو دھونا تو لازمی ہے. اگر چھدرے ہیں، اگر گھنے ہیں تو پھر صرف اوپر پانی بہ جائے، ٹھیک ہے، تو وضو ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر پوری داڑھی دھو بھی لی اب یہ کہ وہ مستحب ہوگا، اس کا ثواب ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. چلیں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا باری تعالیٰ ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، دونوں جہاں میں خوش عزت نصیب فرما، دین متین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین ہم سے راضی ہو جا، ہماری روزی میں رزق